السلام علیکم، آپ سب کو امتیاز خان اردو چینل میں خوش آمدید کہتا ہے۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا، الفا دیو الینو ماتھیا کا ایگزام امتحان اکتوبر 2024 میں ہو رہا ہے۔ الفا دیو الینو ماتھیا ایپیماکرون یعنی گریس کا لانگ ٹرم ریزیڈنٹ پرمٹ جو ہے اس کے لیے بنیادی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ باقاعدہ الفا دیو کا کورس شروع کرنے سے پہلے ہم نے بہتر سمجھا کہ ایک نظر الفا دیو کے پرچے یعنی پیپر پر ڈالیں کہ الفا دیو کے ایگزام میں کیسے سوالات آتے ہیں، اور آج کی ویڈیو اس سلسلے کی تیسری ویڈیو ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، اگر آپ میرے ویڈیوز باقاعدگی سے دیکھ رہے ہیں اور اکتوبر میں ایگزام دینا چاہتے ہیں کہ الفا دیو کا پرچہ یعنی پیپر 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، الفا دیو الینو ماتھیا ایگزام کا پیپر کا پہلا حصہ ستیہیا الینیکس استوریا کے پولیٹزموں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی اس حصے میں آپ سے گریک ہسٹری اور کلچر کے متعلق سوالات پوچھے جاتے ہیں، جسے ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں اس حصے کو کور کر لیا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں اور وہاں پر آپ کو تفصیلاً اس حصے پر ویڈیو مل جائے گی۔ جبکہ اس پرچے کا دوسرا حصہ پروفوریکو لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی اس حصے میں وہ دیکھتے ہیں کہ کیا آپ گریک زبان صحیح طریقے سے سن سمجھ اور بول سکتے ہیں یا نہیں۔ اس حصے کو بھی ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کور کر لیا ہے اور ویڈیو میرے یوٹیوب چینل میں موجود ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو تفصیلاً ویڈیو آپ کو وہاں پہ مل جائے گی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو اس سلسلے کی آخری ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں ہم کور کریں گے کہ الفا دیو الینو ماتھیا کا جو پرچہ ہوتا ہے اس کا آخری حصے میں کیسے سوالات آتے ہیں۔ تو آخری حصے کو کہتے ہیں غرابتو لوگو، یعنی اس حصے میں ایگزامینر یہ دیکھتا ہے کہ کیا آپ گریک زبان کو، یونانی زبان کو اچھی طریقے سے پڑھ اور لکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آخری حصے میں کس قسم کے سوالات آتے ہیں۔ ناظرین، غرابتو لوگوں کا پہلا سوال ایک پیراگراف پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ پیراگراف ایک موضوع یا ٹاپک ہوتا ہے جو ہماری روزمرہ زندگی سے لیا گیا ہوتا ہے، اور پھر اسی پیراگراف میں سے آپ سے 10 سوالات پوچھے گئے ہوتے ہیں جو کہ اس پیراگراف کے نیچے ہوتے ہیں۔ تو سوالات کے آگے 3 ٹیبلز ہوتے ہیں: سستو، لاتوس، دین اپارہی ستوکیمینو، یعنی درست، غلط، یا یہ سوال جو پوچھا گیا ہے وہ اس پیراگراف یا موضوع میں نہیں ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ 2021 کا پیپر ہے۔ تو اس وقت کورونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی تھی، تو یہاں پہ جو ٹاپک لیا گیا ہے وہ کورونا وائرس کے متعلق ہے۔ تو آپ نے اس کو غور سے پڑھنا ہے اور پھر آپ نے ہر ایک سوال کو جو ہے پڑھنا ہے۔ تو پھر اگر سوال درست ہے، اس پیراگراف میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، تو آپ نے سستوں کے نیچے پلس کا نشان لگا دینا ہے۔ اگر غلط ہے تو آپ نے لاتوس کے نیچے لگا دینا ہے، اور اگر یہ سوال کا تعلق اس پیراگراف میں سے نہیں ہے تو آپ نے یہاں پہ پلس کا نشان لگا دینا ہے۔ تو یہ پہلا سوال ہوتا ہے۔ غرابتو لوگوں کا دوسرا سوال بھی انتہائی دلچسپ ہوتا ہے۔ آپ کو کچھ اشتہارات یا اعلانات دیے گئے ہوتے ہیں، آپ نے انہیں غور سے پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں آپ سے کچھ سوالات پوچھے گئے ہوتے ہیں اور آپ نے درست سوال کے آگے ٹک مارک کا نشان لگانا ہوتا ہے۔ جیسے ہم فار ایگزامپل پہلا اعلان یا اناؤنسمنٹ دیکھتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیں گے۔ تو آئیے ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ اناکینو سیمیدین یعنی اناؤنسمنٹ، اعلان 0، اور پھر اس کے متعلق یہاں پہ انہوں نے سوالات پوچھے گئے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایسودوس تو کینوس تو κτیریو تو اپورگیو پیڈیاس کے tres کیفماتون تا اپتریپتے کاتے میرینا کاتا تس اورس دودیکا کے 3، یعنی جو منسٹری آف ایجوکیشن
کا جو دفتر ہے، جو عمارت ہے، اور ریلیجس افیئر یعنی مذہبی امور کا جو دفتر ہے، وہ ہر روز وہاں پہ داخل ہونا جو ہے وہ 12 سے 3 بجے تک آپ کو اجازت ہوگی۔ تو اس کا ترجمہ یہ تھا۔ تو سوالات دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ای انکینو سیمیتن اپارہی ستن اسودوس، یعنی جو دروازے پر جو اعلان لکھا ہوا ہے اس میں کیا ہے؟ تو اپورہیوس پیڈیاس، تو یہ درست ہے کیونکہ وہ وہاں پہ منسٹری آف ایجوکیشن تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح آپ نے درست پر نشان لگا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو میوزیو تس اکروپولس، نہیں، وہ تو اکروپولی میوزیم کے باہر تو یہ اشتہارات نہیں لگا ہوا تھا نا، یہ تو مذہبی امور اور منسٹری آف ایجوکیشن کے باہر لگا ہوا تو درست یہ ہے۔ تو اس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہو کہ بالکل ایسا ہی آئے، لیکن اس سے ملتا جلتا جو ہے وہ سوالات آئیں گے۔ رابطوں لوگوں میں جو تیسرا سوال ہے وہ بھی انتہائی دلچسپ ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اینا فیلوساس استلے اینا دورو یاتا غینیتلیاسو، آپ کا ایک دوست تھا، اس نے آپ کی سالگرہ پر آپ کو ایک تحفہ بھیجا، تو آپ نے اسے شکریہ کا ای میل لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ای میل جو ہے 80 سے 100 یعنی 100 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے، اور آپ نے یہاں پہ آپ کو دیا ہوا ہے ایگزامپل، تو آپ نے یہاں پہ وہ ای میل، اس کو شکریہ کا ای میل لکھنا ہے۔ تو یہ دوسرا ہے۔ تو تیسرا اور آخری، اس حصے کا جو آخری سوال ہے وہ بھی انتہائی دلچسپ ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ کہتا ہے کہ تو پیدی ساس اینے آرستو سوسپیتی کے دن بورینا پائس تو سکولیو، تو آپ کا جو بچہ ہے وہ بیمار ہے، خدا نہ خواستہ، اور وہ اسکول نہیں جا سکتا۔ آپ نے ایک ای میل لکھنا ہے اس کے ٹیچر کو یا اسکول کو کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی بیمار ہے اور اسکول نہیں آ سکتے۔ تو یہ بھی 100 یا 120 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے۔ تو آپ نے یہاں پہ وہ ای میل لکھنا ہے اور وہاں پہ بھیج دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا آخری سوال۔ تو یہ اس سلسلے کی آخری ویڈیو تھی۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم باقاعدہ الفا دیو کا کورس الفا ویتا سے شروع کریں گے۔ تو پیارے دوستوں، اگر آپ نے پورے پرچے کو سمجھنا ہے تو آپ میرے یوٹیوب چینل پر جائیں، آپ کو سارا پرچہ ڈیٹیل میں جو ہے وہ 3 حصوں میں مل جائے گا۔ اگر آپ کو یہ پرچہ PDF میں ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو آپ کو میں ویب سائٹ بتا دیتا ہوں، وہاں پر آپ جا کر اسے PDF میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، اگر آپ یہ پرچہ یا پیپر PDF میں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اس ویب سائٹ ایلینوماتھیا کی ویب سائٹ پہ چلا جانا ہے، اسے کلک کر دیں تو یہ کھل جائے گا۔ آپ نے نیچے آ جانا ہے۔ نیچے جب آئیں گے تو آپ نے آنا ہے جناب یہاں پہ، یہ تھیما تھا، یہاں پہ اس کو کلک کر دیں تو یہ 2021 ایلینوماتھیا 2021 یہ تھیما تھا غرابتون دیوخلیادس ایکوسی اینا PDF میں ہے۔ آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے تو یہ پیپر آپ کو مل جائے گا PDF میں۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور ہمارے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو فالو کیجئے۔ آپ سب کی آواز EU اردو چینل۔ خدا حافظ، خدا آپ کو اپنی امان میں رکھے۔